شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور اس نے روز اول سے ہی انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ اس نے لوگوں کے ذہن میں مختلف خیالات اور وسوسے پیدا کیے کہ یہ ستارے، چاند، سورج، آگ، درخت اور انسان وغیرہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں۔ تمہارے خدا تو یہی ہو سکتے ہیں اور تمہاری عبادت کے بھی یہی مستحق ہیں۔ تم ان کی عبادت کرو اور انہیں راضی کرو، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچا لیں گے۔ اس طرح لوگوں میں بت پرستی کا تصور پیدا ہوا۔ انہوں نے انسان سمیت مظاہر قدرت اور مختلف اشیاء کے مجسمے بنائے اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہ اصل میں ان کی اپنی خیالی تصاویر تھی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توحید کا نظریہ ناپید ہو چکا تھا اور آپ علیہ السلام کی قوم بت پرستی عروج پر تھی۔ انہوں نے اپنے 5 مشہور بت بنا رکھے تھے جن کے قرآن مجید میں نام آئے ہیں: ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا اور اللہ تعالیٰ جیسی مستقل صفات کسی میں ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی اور مذاق اڑایا۔ قوم نے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا: اے نوح، تمہیں ماننے والے تو ہم میں سے غریب لوگ ہیں، تو ان کو اپنے پاس سے دور کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے بار بار انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا: اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ جب قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تخنوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب آپ علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کے خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کے پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل جاری رکھتے ہوئے کشتی بنا لی۔ جب کفر پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا یام کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یام کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسنے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ارارات کے پہاڑی سلسلے کے ایک پہاڑ ٹودی پر جا کر رک گئی۔ ارارات ترک اور آرمینیا کی سرحد کے قریب ہے۔ یہ علاقہ آرمینیا کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کورستان تک ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی دیہی کے نام سے مشہور ہے۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ماں لانے والے تینوں بیٹوں یعنی حضرت حام اور حضرت یافس اور حضرت سام سے انسانوں کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔